السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں اور ان پر ایمان لانا۔ ابن شیبہ اور طبرانی کے حوالے سے الکنز جلد 7 صفحہ 270 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سورہ مدثر کی آیت نمبر 8 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں زندگی آرام اور راحت سے کیسے گزاروں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں رکھ چکا ہے اور وہ اپنی پیشانی جھکائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملے اور وہ سور پھونک دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، پھر ہم کیا دعا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ ایک روایت میں یہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ لوگ یہ کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابن شیبہ کے حوالے سے الکنز جلد 7 صفحہ 263 پر حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا عراق میں خراسان نام کی کوئی جگہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دجال وہاں سے نکلے گا۔ نعیم بن حماد نے فتن میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، مرو شہر کے یہودی فرقے میں سے دجال نکلے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں صبح کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا، آج رات مجھے صبح تک نیند نہیں آئی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دمدار ستارہ نکل آیا، تو مجھے اس کا ڈر ہوا کہ یہ کہیں وہ دھواں نہ ہو جسے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے، اس وجہ سے مجھے صبح تک نیند نہیں آئی۔ حاکم کی روایت میں یہ ہے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں دجال نہ نکل آیا ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3199۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جب سورج غروب ہوا تو صحابہ کرام سے پوچھا، تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے، اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا، جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا، چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہمارے سامنے یہ بہت مشکل مراحل آنے والے ہیں، ہمارے پاس اس کی تیاری کا آج ہی موقع ہے۔ یہ مراحل تو آنے ہی ہیں، انسان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ان مشکل مراحل کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، تاکہ جب رب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے پیشی ہو تو اس وقت وہ سرخرو ہو سکے۔ آج موقع ہے اور بہت جلد یہ موقع ختم ہونے والا ہے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور آخرت کی تیاری کے لیے انہیں بھی تیار کریں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے آخرت کی زندگی کے لیے انہیں تیار کرنے والا بنا دیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔